أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں۔ ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں۔ ناموس رسول اکرم کی جان دے کے حفاظت کرتے ہیں۔ اپنا نہ کوئی سمجھے ان کو، اپنا نہ کوئی سمجھے ان کو، یہ دشمن ہیں دین اور ملت کے، یہ ختم نبوت کے منکر توہین نبوت کرتے ہیں۔ ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں۔ ناموس رسول اکرم کی جان دے کے حفاظت کرتے ہیں۔ جینے کا ہمیں کچھ شوق نہیں، مرنے کی ہمیں کچھ فکر نہیں۔ جینے کا ہمیں کچھ شوق نہیں، مرنے کا ہمیں کچھ فکر نہیں۔ وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں جو حق کی حمایت کرتے ہیں۔ وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں جو حق کی حمایت کرتے ہیں۔ ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں۔ ناموس رسول اکرم کی جان دے کے حفاظت کرتے ہیں۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں خالق کائنات، مالک ارض و سماوات اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء، فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں، قل، اے میرے محبوب نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو،
انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں تشریف لائے، کوئی کسی علاقے کا نبی تھا، کوئی کسی قوم کا نبی تھا، کوئی کسی بستی کا نبی تھا، ہر ایک کو اللہ رب العزت نے ان کی ڈیوٹی دے کر، ان کا علاقہ دے کر بھیجا کہ آپ نے فلاں علاقے میں میرے دین کی دعوت دینی ہے، میرے دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ لیکن جب میرے اور آپ کے پیارے حبیب امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو رب العالمین نے کسی ایک خطے کے لیے نہیں، کسی ایک ملک کے لیے نہیں، کسی ایک بستی کے لیے نہیں، کسی ایک قوم، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، کسی ایک برادری کے لیے نہیں، بلکہ تمام لوگوں کی طرف، آخری آنے والے، قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے آپ کو نبی بنا کر اللہ نے مبعوث فرما دیا کہ میرے محبوب آخری نبی ہیں، میرے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، میرے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری اور دوسرے انبیاء کی مثال اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک محل بڑا خوبصورت تعمیر کر دیا گیا اور اس محل کو دیکھنے والا دیکھتا ہے اور حیران رہ جاتا ہے اس کی عمدگی دیکھ کر، فرماتے ہیں وہ پورا محل دیکھتا ہے لیکن اس محل کے اندر ایک اینٹ کی جگہ باقی ہو، اور اس ایک اینٹ کی جگہ اللہ رب العزت نے مجھے لا کر لگا دیا، اور اس کے بعد وہ محل مکمل ہو گیا، اس کی تزیین و آرائش مکمل ہو گئی۔ اب اس محل کے اندر کسی ایک اینٹ کی بھی گنجائش نہیں کہ اس کے اندر کوئی ایک بھی اینٹ اور لگائی جائے۔ فرمایا میری اور انبیاء کی مثال اسی طرح ہے کہ محل کے اندر تمام انبیاء کی اینٹیں لگا کر 1,24,000 انبیاء کی اینٹیں لگا کر اللہ نے اس محل کو تعمیر کیا، ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، اللہ نے اس کی جگہ مجھے لگا دیا اور نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ آخری انسان جو قیامت تک آنے والا ہے اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو ان کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور پھر اتنا بڑا انعام کیا۔ علماء نے یہاں پر ایک نقطہ لکھا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کے ناموں میں ایک نام ہے اول، کہ میرے محبوب اول بھی ہیں، اور میرے محبوب علیہ السلام کا ایک نام ہے آخر، کہ میرے محبوب آخر بھی ہیں۔ کسی نے سوال کیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اول بھی ہو اور ایک آدمی آخر بھی ہو؟ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی گارے اور مٹی کے درمیان تھے، گارے اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ کسی نے سوال کیا کہ حضور علیہ السلام اول بھی ہو آخر بھی ہو، سمجھ نہیں آتی بات، کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اول بھی ہو ایک آدمی آخر بھی ہو؟ یہ دونوں صفتیں یا تو وہ اول ہوگا یا آخر ہوگا، ان دونوں کے درمیان کی بات سمجھ نہیں آتی۔ میں قربان جاؤں اللہ کے محبوب نبی کے دیوانوں پہ، اللہ کے محبوب نبی کے مستانوں کے، جن کو اللہ نے وہ فہم و فراست عطا کیا، وہ قوت حافظہ اور قوت گویائی عطا کی۔ مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا میں سمجھاتا ہوں تمہیں کس طرح میرے محبوب اول بھی ہیں، کس طرح میرے محبوب آخر بھی ہیں، آؤ ذرا میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ فرمانے لگے کبھی تم نے پرکار دیکھی ہے؟ پرکار، اس پرکار کو جب لگانے کے لیے، دائرہ بنانے کے لیے سب سے پہلے نقطہ لگایا جاتا ہے، ایک نقطہ لگا کر وہاں پر اس پرکار کو رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ دائرہ کھینچا جاتا ہے۔ فرمایا وہ دائرہ مکمل ہونے کے بعد جب وہ پرکار کو اٹھاتے ہیں، نقطہ تھا سب سے اول، نقطہ سب سے پہلے تھا، لیکن وہ ظاہر ہوا پورا دائرہ بننے کے بعد۔ فرمایا اسی طرح اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو بنایا سب سے پہلے ہے اور ظہور سب سے آخر میں ہوا ہے۔ میرے محبوب اول بھی ہیں، میرے محبوب آخر بھی ہیں۔
جس طرح ایک پرکار کا نقطہ سب سے پہلے لگتا ہے سب سے بعد میں نظر آتا ہے، اسی طرح میرے محبوب سب سے پہلے نبی ہیں، لیکن اللہ نے میرے محبوب کو سب سے آخر میں دنیا میں مبعوث کیا ہے اور دنیا والوں کو بتایا ہے کہ یہ ہے میرا محبوب نبی۔ اس کے بعد میں نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، اب قیامت تک کوئی اور نیا نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے محبوب نے ارشاد فرما دیا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی اور نیا نبی نہیں آ سکتا۔ سید مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت الفاظ میں اس کو اشعار کی صورت میں بھی بیان کیا۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، جب بزم ہستی میں کچھ نہیں بنایا گیا، کائنات ہستی میں کچھ نہیں بنایا گیا، کوئی چیز ابھی وجود میں نہیں آئی، اللہ نے اس سے بھی پہلے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ اقدس کو تخلیق کر دیا۔ فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں اور بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں سے اٹھایا گیا اور اس کی رحمت بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت بے حد و بے انتہا، اس کی حکمت تخیل سے بھی ماورا۔ اور عالم جہاں میں جو بھی بنایا گیا، عالم جہاں میں جو بھی بنایا گیا اور اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ اور حشر کا غم مجھے کس لیے ہوا قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، اور جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا۔ میں یہ میرے محبوب ہیں جو اول بھی ہیں جو آخر بھی ہیں، جن کو کائنات ہستی کو سجانے سے بھی پہلے اللہ نے وجود دیا ہے اور اللہ نے سجا کر بھیجا اور یہ کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے محبوب میں نے آپ کو پورے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عصا دریا کے اندر پھینکا، دریا کے اندر 12 راستے بن گئے، دریا کے اندر 12 راستے بن گئے۔ وہ جب لشکر ان کے پیچھے لگا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیلیوں سے آگے نکل رہے ہیں، تو لشکر پیچھے لگا ہوا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عصا پھینکا، اللہ نے دریا کے اندر 12 راستے بنا دیے۔ علماء نے یہاں پہ بھی ایک نقطہ لکھا ہے، یہاں پر بھی ایک نقطہ لکھا، فرمایا دریا میں 12 راستے بن گئے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا پانی میں گیا، پانی میں 12 راستے بن گئے۔ دنیا والوں کو بتانا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا جہاں تک وہاں تک ان کی نبوت، اور میرے محبوب علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا، آسمان کا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ بتانا یہ تھا کہ میرے محبوب آپ کی نبوت آسمانوں پر بھی ہے، آپ کی نبوت زمین پر بھی ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت صرف زمین تک ہے، لیکن میرے محبوب آپ وہ نبی ہیں اگر آپ کا اشارہ چاند کی طرف بھی اٹھے گا، اس لیے کہ آپ کی حکومت چاند تک بھی ہے، آپ کی نبوت چاند تک بھی ہے، تو آپ کے اشارے سے وہ آسمان کا چاند بھی 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ دنیا والوں کو بتا دیا کہ میرا محبوب قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے، آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ہندوستان میں ایک مستری تھے، مستری برکت علی، لوہار تھے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے اور بیٹھے اپنی کلہاڑی تیز کر رہے، اب کلہاڑی تیز کرتے کرتے اتنے میں ایک قادیانی مبلغ آ گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت میں 30 کذاب دجال ایسے آئیں گے جو جھوٹے ہوں گے اور جھوٹا نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور میرے محبوب نے فرمایا وہ جھوٹے ہوں گے، نبوت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میرے محبوب نے تو ارشاد فرما دیا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت جاری رہتی، کوئی شخص اس قابل ہوتا کہ اللہ اس کو نبی بنا سکتے تو عمر کو بناتے، لیکن جس رب نے عمر کو نبی نہیں بنایا وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بنائے گا، وہ کسی اور دجال اور خبیث کو نبی بنائے گا؟ میں ایسا نہیں۔ صوفی برکت علی وہ بڑی پیاری، وہ اپنی
کلہاڑی تیز کر رہے ہیں. ایک قادیانی مبلغ آ گیا اور مرزا قادیانی کی تعریفیں شروع کر دی اور آ کر اتنی تعریفوں کے پل باندھے کہ ہمارے مرزا صاحب ایسے, ہمارے مرزا صاحب ایسے, ہمارے. اب وہ باتیں سنتے رہے اور جب پوری کلہاڑی تیز ہو گئی تو وہ کلہاڑی اٹھائی اور اٹھا کر اچانک سے اٹھے اور اٹھ کر اس قادیانی مبلغ کی گردن کے اوپر وہ کلہاڑی رکھ دی. کہنے لگے ایک لمحے میں تیری گردن جدا کر دوں گا. اپنی زبان سے کیا مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے, لعنتی ہے, کذاب ہے, اس کے اوپر لعنت کر. اسی وقت وہ ہکا بکا رہ گیا, پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بنا میرے ساتھ. جب اس نے دیکھا کہ میں اگر ابھی بھی اس کو برا بھلا نہیں کہوں گا تو یہ تو مجھے جان سے مار دیں گے, تو اس نے فوراً مرزا غلام احمد قادیانی کو گالیاں دینا شروع کر دی, لعنت برسانا شروع کر دی کہ وہ لعنتی ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا. تو اسی وقت وہ صوفی برکت صاحب نے اپنی کلہاڑی پیچھے ہٹائی اور ہٹا کر کہنے لگے یہ کلہاڑی تو پکڑ اپنے ہاتھ میں, یہ کلہاڑی اب تو اپنے ہاتھ میں پکڑ, اور پکڑ کر رب محمد کی قسم اس کو میری گردن پہ رکھ, میری گردن پہ رکھ کے مجھے کہہ میں اپنے پیارے حبیب کے لیے کوئی ایک جملہ بھی اپنی زبان سے ادا کروں, میرا یہ جسم ٹکڑے ٹکڑے تو ہو جائے گا مگر اپنے محبوب کے بارے میں ایک لفظ نہ سننا گوارا کرتا ہوں, نہ بولنا گوارا کرتا ہوں. تم بھی جھوٹے, تمہارا نبی بھی جھوٹا, میں بھی سچا, میرا نبی بھی سچا. میں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام, کہتے ہیں نا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. تمہارے دل میں اگر عشق رسول ہے دنیا کی کوئی طاقت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی. آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں اور ہماری پاکستان کی عدالت کے اندر اس پیارے حبیب علیہ السلام کی نبوت پر حملہ کرنے والے مرزا غلام احمد قادیانی کے ایک ماننے والے کو عدالت کھلی چھوٹ دے رہی ہے کہ تم اپنی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھو. کہ اس ملک میں ہم قطعاً برداشت نہیں کر سکیں گے, ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں گے, لیکن اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی ختم نبوت پر نہ کسی کو بولنے دیں گے, نہ کسی کی کوئی بات سنیں گے. ہم اپنی جان دینا بھی اپنے پیارے حبیب کے لیے عبادت سمجھتے ہیں, اور یہ غازی علم الدین شہید نے بتا دیا کہ اللہ کے پیارے حبیب کی ختم نبوت کے لیے جان دینا بھی عبادت, اور اللہ کے پیارے حبیب کی ختم نبوت کے لیے جان لینا بھی عبادت. سب سے پہلے وہ راجپال جس نے ہندو نے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تھی, تو اس کے لیے غازی علم الدین شہید نے پہلے اس کی جان لی, اور جب اس کو قتل کر دیا پھر اپنی جان رسول اللہ کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے حاضر ہو گئے کہ اب میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. وہ کلا جاتے ہیں, وہ جاؤ بھائی کہہ دو کہ میرے سے یہ کام غلطی میں ہو گیا, میں یہ جان بوجھ کے نہیں کیا. کہنے لگے یہی تو پہلا کام ہے جو میں نے ہوش میں کیا ہے, یہی تو پہلا. جس دن سے میں جیل کی کال کوٹری میں گیا ہوں مجھے رسول اللہ کا دیدار ہو رہا ہے, میرے آقا آ کے ارشاد فرما رہے ہیں اور مجھے آقا مجھے زیارت کروا رہے ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہم باتیں کرتے رہ گئے اور ترکھانہ دا منڈا بازی لے گیا. ہم باتیں کرتے رہ گئے, وہ ترکھانوں کا لڑکا بازی لے گیا. میرے بھائیوں, اللہ کے پیارے حبیب پیر مہر علی شاہ صاحب بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے جو حضور کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے, جو حضور کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے, فرمایا اس کی پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے, میرے آقا کا ہاتھ ہوتا ہے اس کی پشت پہ. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام قیامت کے دن بھی اس کی شفاعت فرمائیں گے, قیامت کے دن بھی اس کے لیے سفارش میرے محبوب علیہ السلام فرمائیں گے, اور جس کی شفاعت میرے محبوب نے کر دی اللہ اس کو اپنے پیارے حبیب کی شفاعت کے صدقے میں جنت ضرور عطا فرمائیں گے. تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام آخری نبی, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, آپ آخری نبی ہیں, اور آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے. وہ 1952 کے اندر جب یہ تحریک ختم نبوت چلی, بڑے بڑے مثال لوگوں نے اپنی قربانیاں پیش کی, 10,000 نوجوانوں نے اپنی قربانیوں سے داستان رقم کی ہے. ایک 80 سالہ باپ, اپنے بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا, 5-6 سال کا بیٹا ہے, باپ نعرہ لگاتا ہے تاجدار ختم نبوت, بیٹا آگے سے کہتا ہے زندہ باد, باپ کہتا ہے تاجدار ختم نبوت, بیٹا کہتا ہے زندہ باد. اب اسی طرح نعرے لگاتے لگاتے وہ آگے سے وہ فائرنگ ہو رہی ہے اور یہ نعرے لگا رہے ہیں. اتنے میں باپ نے بھی اسی میدان میں اپنی جان دے دی اور بیٹے نے بھی اپنی جان دے دی.
دنیا والوں کو بتایا کہ ہم حضور کی ختم نبوت پر کہتے ہیں نا ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے, چھوڑ کر ایک سلسلہ رسم سیاست کا فسوق, فقط ایک نام محمد سے محبت کی. ہم نے کسی چیز سے محبت نہیں کی, ہم نے تو اپنے آقا کے نام محمد سے محبت کی ہے, ہم نے آقا کی سنتوں سے محبت کی ہے, ہم نے آقا علیہ السلام کے کردار سے محبت کی ہے, ہم نے آقا علیہ السلام کی ذات عالی سے محبت کی ہے. میرے بھائیوں, کل قیامت کے دن اللہ کے پیارے حبیب کو اپنا اگر ہم چہرہ دکھانا چاہتے ہیں, اپنے پیارے حبیب کی شفاعت لینا چاہتے ہیں, اپنے سے پیارے حبیب کی سفارش پر جنت کا فیصلہ چاہتے ہیں, تو پھر اپنے حبیب علیہ السلام کی شفاعت کے لیے, اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے دفاع کے لیے کھڑے ہونا عبادت سمجھ لیں. یقین جانیے گا یہ دنیا کی زندگی عارضی فانی ہے, ختم ہو جائے گی. آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے. وہ آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے, اس سے بڑا سستا سودا اور کوئی نہیں ہے, اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا اعزاز اور کوئی نہیں ہے, اور اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.